السلام علیکم۔ آج میں جس تنظیم کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے RSS، جس کو راشٹریہ سماج سیوک سنگھ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہندوؤں کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کا مقصد بالادست ہندوازم ہے اور اس مفہوم کی توثیق آکسفورڈ ڈکشنری آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن سے بھی کی گئی۔ یہ تنظیم 1925 میں کیشو رام، جو کہ ہندوستان کے علاقہ مہاراشٹرا کے رہنے والے تھے، انہوں نے اس جماعت کا قیام برطانوی راج کے خلاف ایک تحریک کے طور پر کیا۔ در حقیقت ہندوستان کے لبرل تجزیہ کاروں نے بارہا RSS پر یہی الزام لگایا ہے کہ RSS کی قیادت کے ذہنوں میں ہندو قوم کا قیام اولین مقصد ہے۔ بھارت میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کو RSS کا سیاسی چہرہ قرار دیا جاتا ہے۔ RSS BJP کے لیے وہی ہے جو SS جرمنی میں نازی پارٹی کے لیے تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ SS ہٹلر کے ماتحت نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی کے ماتحت تھا اور RSS BJP کے ماتحت ہے۔ بنیادی طور پر تاریخ کی وجوہات کی بنا پر اسلام کو RSS نے اپنا قدیم دشمن سمجھا ہے۔ 9/11 کے بعد ہندوستان میں بنیادی طور پر ہندو پرست اسلام کی مقدس ترین شخصیات کو پہلے کہیں زیادہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ RSS کے نظریات رکھنے والے اسلام کو برے مذہب کے طور پر بیان کرتے ہیں، جو ایک برے نظریے کو فروغ دیتا ہے۔ RSS تمام مردانہ تنظیم ہے، مطلب اس تنظیم میں خواتین کو شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ قابل فہم بات یہ ہے کہ RSS اپنے درجے اور قائل میں برہمن ہندوؤں کو ترجیح دیتی ہے۔ RSS کی ایک بیرونی ملک تنظیم بھی ہے جسے ہندو سماج سیوک کہتے ہیں۔ یہ تنظیم در حقیقت کینیا میں قائم کی گئی، جس کا مقصد غیر ملکی ہندوؤں کو متحرک کرنا ہے، جو تقریباً 42 ممالک میں فعال ہے۔ خاص طور پر نیپال، آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ اور افریقی ریاستوں میں ان کے اپنے گروپس بنائے گئے۔ RSS کو آئین ہند کی کچھ اہم شقوں پر بھی تحفظات ہیں۔ یہی نہیں، ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ 26 نومبر 1949 کو جب آئین کو باضابطہ طور پر منظور کیا گیا تھا تو RSS نے اسے مضبوطی سے مسترد کر دیا۔ اپنے کام میں خفیہ رہنے کے علاوہ جیسے وہ حکمت عملی کی بنیاد پر تشہیر کیے بغیر اپنے کام کو سر انجام دیتی ہے۔ RSS ہندوستان کی سب سے زیادہ خوفزدہ تنظیموں میں سے ایک ہے۔ در حقیقت بہت سے لوگ ہندو بنیاد پرستوں کے خلاف بات کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے خلاف بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ RSS کی طرف سے کیے جانے والے انسانیت کے خلاف جرائم پر بحث نہیں کی جاتی اور زیادہ تر یہ جماعت خفیہ کام سر انجام دیتی ہے۔ اس کے باوجود RSS کو اس وقت بدنامی ملی جب اس کے کارکن نتھورام گوڈسے نے 30 جنوری 1948 کو بابائے ہند گاندھی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی حکومت نے RSS پر پابندی لگا دی۔ اس سے قبل برطانوی دور حکومت میں RSS پر یورپی تنظیموں بالخصوص جرمن نازی پارٹیوں کے ساتھ وابستگی سے پابندی لگائی گئی، ان کے ساتھ وابستگی اور گہرے تعلقات کی بنیاد پر۔ اور دوسری دفعہ اندرا گاندھی کی طرف سے 1971 کی بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے اعلان کے بعد RSS حکومت کو مدد فراہم کی گئی۔ دلی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام پیش کیں اور رضاکاروں نے اپنا خون عطیہ کیا۔ RSS کی خندق کھودنے میں مدد کی گئی اور جنگ کے بعد بنگلہ دیشی پناہ گزینوں کو ان کے تشکیل شدہ ملک بنگلہ دیش میں واپس بھیجنے میں مدد کی گئی۔ RSS پر دوبارہ پابندی اس وجہ سے لگائی گئی جب 1975 سے لے کے 1977 تک RSS 2 سالوں تک مسلسل بنگلہ دیش کی پناہ گزینوں اور بنگلہ دیش کو مالی مدد فراہم کرتے رہے۔ اس جماعت پر دوسری مرتبہ پابندی لگائی گئی اور ایمرجنسی نافذ کی گئی اندرا گاندھی کے دوبارہ۔ اور سب سے بڑا تعصب پرستی کام RSS نے 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر کے کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی جو 8 سال کی عمر میں اس تنظیم میں شامل ہوئے، RSS کے ایک سرگرم رکن ہیں۔ یہی حال اس وجہ سے کابینہ کے وزراء اور قریبی سول اور فوجی مشیروں کا ہے۔ BJP کے پاس طلباء کا ایک ونگ ہے۔ اکھل بھارتیہ جنتا پارٹی RSS ہندوستان میں تقریباً تمام اہم ہندو پرست تنظیموں کے مادر جماعت ہے۔ RSS نے پورے ملک میں ہزاروں ہندو مدارس قائم کیے۔ اصل میں ہندوستان میں RSS کی تقریباً 60 لاکھ ارکان ہیں۔ رکین میں سب سے زیادہ اضافہ اس وقت نوٹ کیا گیا، خاص طور پر 2015 سے 16 کے درمیان۔ تنظیم میں 2012 کے بعد مسلسل ترقی کی۔ ہندوستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں میں ہندوستان میں اسکولی بچوں کے لیے الگ نصابی کتابیں سر انجام بنائی گئیں۔ ہندوستان میں مسلمان ہمیشہ سے مظلوم اقلیت رہے ہیں۔ 2014 میں نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم میں کئی اضافہ ہوا، عصمت دری کی گئی۔ تقریباً روزانہ خبروں میں ان سے زیادہ مظالم RSS کی نفسیات سے متاثر ہندوؤں کے ذریعے کی گئیں۔ RSS کی قیادت نے کھلے عام ہندوستان میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں کو ہندو بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے ڈیڈ لائن بھی مقرر کر رکھی ہے۔ نریندر مودی کے اقتدار میں آ کر ایک بار پھر محمد علی جناح کے 2 قومی نظریے کو نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے دوبارہ درست اور مستند کر دیا ہے۔ نریندر مودی کا اقتدار پر چڑھنا ہندوستان کی نظریاتی بنیادوں کو کمزور کرنے کا پابند ہے۔
اس نظریے کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ RSS دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے؟ اس کے سیاسی بازو BJP اس کو نافذ کر رہی ہے۔ RSS کے خلاف دہشت گردی کے الزامات اسلام آباد سے نہیں بلکہ ہندوستان میں ہندوستانی تجزیہ کاروں کی طرف سے لگائے گئے جو ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ RSS پر تنقید کرنے والوں کی طویل فہرست ہے جس میں ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہار واجپئی، نریندر مودی بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناگپور میں RSS ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے اس بات پر زور دیا کہ مودی RSS کے سربراہ موہن بھگت کے سامنے خود کو پیش کرنے کے لیے وہاں گئے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تقریباً پوری وزرائے کونسل RSS کے سامنے جواب دہی کا مظاہرہ کرنے کے لیے موجود تھی۔ آج ہندوستان میں گاندھی اور نہرو کا ملک نہیں رہا، ہندوستان بدل گیا ہے۔ آج بھارت پر راشٹریہ سویمک سیک سنگھ کی حکومت ہے جس کے ارکان گاندھی کے نہیں بلکہ گاندھی کے قاتل نتھورام سے کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ خیال کرنا کہ RSS ہندوستان کے جوہری توانائی پر کنٹرول کرتا ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔